الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا. قیامت کے دن جو حساب ہوگا اور انسان کو جو مقام ملے گا وہ اعمال کے بقدر ملے گا. جتنا عمل اونچا ہوگا اتنا مقام بھی اونچا ہوگا. اور دنیا میں جو اعمال کریں گے، دنیا کا جو عمل ہے، چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا اجر کا ذریعہ بنے گا. اور مرنے کے بعد کیا پہاڑوں کے برابر بھی عمل کر لیں، ذرا برابر فائدہ نہیں ہوگا. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک حافظ قرآن تھے اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. جس طرح دنیا میں میں قرآن پڑھتا ہوں، قبر میں بھی مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. وہ قرآن بڑا پڑھتے تھے، بڑی قرآن کی تلاوت کرتے تھے. آخر فوت ہو گئے. 10-15 سال کے بعد اپنے کسی رشتہ دار کو خواب میں ملے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، مہربانی کی ہے. اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. میں نے قرآن کے اندر، قبر کے اندر بھی اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا. اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. تقریباً 6000 مرتبہ قرآن پاک پڑھ چکا ہوں. 6000 مرتبہ اللہ کا قرآن پڑھ چکا ہوں. تو جو خواب دیکھ رہا تھا اس نے کہا سبحان اللہ. تو اس حافظ قرآن نے کہا اس میں تعجب کیوں کرتے ہو بھئی، آپ نے 6000 قرآن پڑھا، اس پہ تعجب آ رہا ہے. فرمایا میں نے 6000 مرتبہ قرآن پڑھا اور اس تعجب جو تو نے سبحان اللہ کہی ہے نا، یہ سبحان اللہ 6000 قرآن سے افضل ہے. کیونکہ اب میں جہاں یہ عمل کر رہا ہوں یہاں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوتا ہے جب بندہ دنیا میں عمل کرتا ہے. تو دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں عمل کا موقع دیا ہے یہ بہت قیمتی موقع ہے. اس میں ایک سبحان اللہ کہہ دینا یہ بھی بہت بڑا اجر ہے. اور قبر میں روزانہ پورا قرآن پڑھ لینا اجر نہیں ہے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزاء ہے. دنیا عمل کا گھر ہے، آخرت بدلے کا دن ہے. دنیا میں عمل کرنا ہے اور آخرت میں اس عمل کا بدلہ لینا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں ایک جنتی نیچے درجے والا سویا ہوا ہوگا، ایک اوپر اس کے اوپر جنت ہوگی وہ سویا ہوا ہوگا،
تو جو نیچے والی جنت ہوگی اس میں اچانک خوشبو آ جائے گی، ایسی خوشبو آئے گی کہ اس کی ساری جنت خوشبو سے معطر ہو جائے گی، اور وہ کھڑا ہو کے جو جنت کا دربان رضوان کھڑا ہوگا اس رضوان کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا یار میری جنت میں خوشبو آ گئی ہے، بڑی قیمتی خوشبو، اور میری پوری جنت خوشبو سے معطر ہو گئی، یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ رضوان جو دروازے پہ کھڑا ہوگا وہ کہے گا تیرے اوپر والا جو جنتی ہے نا، جس کی جنت تیری جنت سے اوپر ہے، وہ سویا ہوا تھا، اس نے کروٹ بدلی ہے، اس کی کروٹ بدلنے کی وجہ سے خوشبو نکلی ہے، وہ خوشبو ایسی ہے کہ تیری جنت بھی خوشبو سے معطر ہو گئی ہے۔ اب اوپر والی جنت ہے، اس میں کروٹ بدلنے والا ایسی خوشبو نکلی کہ نیچے والی جنت خوشبو سے معطر ہو گئی، اس کی اپنی جنت کی خوشبو کا کیا حال ہوگا؟ پھر اس نے رضوان سے پوچھا کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اس کی جنت میں خوشبو ہی اس نے کروٹ بدلی تو خوشبو ہی خوشبو ہے، میری جنت بھی خوشبو سے معطر ہو گئی۔ تو رضوان نے کہا میں نے اس کا نام اعمال بھی دیکھا ہے اور تیرا نام اعمال بھی دیکھا ہے، اس کا اور تیرا نام اعمال بالکل برابر ہے، یعنی تو نے بھی نماز پڑھی، اس نے نماز پڑھی، تو نے روزہ رکھا، اس نے روزہ رکھا، تو نے نیک اعمال کیے، اس نے نیک اعمال کیے، صرف تھوڑا سا فرق ہے کہ جو تیرے اوپر جو جنت ہے نا، اس جنت والے نے تیرے سے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہے، اس کی وجہ سے اس کو یہ مقام مل گیا، تو نیچے رہ گیا وہ اوپر چلا گیا، اب وہ کروٹ اس نے بدلی تو خوشبوؤں کے حلے شروع ہو گئے۔ دیکھو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، جنت میں سبحان اللہ کہنے والے کا چرچا ہوتا ہے۔ تو بندہ چلتا رہے، پڑھتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی قدر کا پتہ تو مرنے کے بعد چلے گا۔ لیکن افسوس آج ہمیں غیبت کرنی آسان ہے، دھوکہ دینا آسان ہے، فراڈ دینا آسان ہے، لوگوں کی برائیاں بیان کرنا آسان ہے، گالیاں دینا آسان ہے، لیکن اللہ کی تعریف کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مشکل ہے۔ یہ اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ نے جب ان کو مصر کا تخت پہ بٹھایا تو وہاں قحط سالی جب آئی، لوگ دور دور سے غلہ لینے کے لیے آتے تھے اور قطار میں لگا کرتے تھے۔ ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا یوسف میں نے غلہ لینا ہے اور میں لائن میں بھی نہیں لگوں گا اور غلہ بھی لوں گا۔ فرمایا نہیں، یہ اصول ہے، لائن میں کھڑا ہو جا، جب تیرا نمبر آئے گا غلہ لے لینا۔ کہتا ہے نہیں، میں لائن میں بھی نہیں لگوں گا اور غلہ بھی لوں گا، اگر میں نے اپنا تعارف تجھے کرا دیا تو تجھے غلہ دینا بھی ضروری ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام پریشان، بھی لائن میں بھی نہیں کھڑا ہوتا اور غلہ بھی لینا ہے اور تعارف کرا دے تو مجھے غلہ دینا بھی ضروری ہو جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا پہلے یہ بتا تو اپنا تعارف کرا، تعارف نہیں کرائے گا تو غلہ نہیں ملے گا، کون ہے؟ پھر اس نے بات کھولیا یوسف، جب زلیخا نے تیرے اوپر بہتان لگایا تھا، الزام لگایا تھا اور اس میں تجھے پھر قید میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، پھر اللہ نے تجھے رہائی عطا فرمائی، تو زلیخا نے جو بہتان لگایا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے میرے ساتھ نعوذ باللہ گناہ کا ارادہ کیا ہے، تو اس وقت آپ کی پاکی بیان کرنے والا، آپ کی پاک دامنی بیان کرنے والا، آپ کی برات کا اعلان وہ گواہی دینے والا وہ میں بیٹا تھا، بچہ تھا دودھ پینے والا، اور میں نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔
اللہ نے میرے سے یہ گواہی دلوائی تھی، میں دودھ پینے والا بچہ تھا جو تیری گواہی دی تھی۔ یوسف علیہ السلام جب سمجھا نا ہاں یہ دودھ پینے والا بچہ جس نے میری گواہی دی تھی، انہوں نے کہا یہ خزانے کھلے، جتنا مرضی اٹھا لے تو۔ اب یہاں سے اندازہ لگاؤ، ایک دودھ پینے والا بچہ ہے، اس نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی، شہید شاہد من اہلیہا، تو اس گواہی دینے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا غلے کے جو دروازے کھلے ہیں، جتنا مرضی غلہ اٹھا لے۔ اور جو کہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، تو پھر اللہ بھی کہیں گے انشاءاللہ میرے بندے تو دنیا میں سبحان اللہ کے گیت گاتا تھا، سبحان اللہ کے ترانے پڑھا کرتا تھا، سبحان اللہ کی تسبیحاں پڑھا کرتا تھا، میری پاکی بیان کیا کرتا تھا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس سے مرضی داخل ہو جا۔ تو دنیا کے اندر جو عمل کریں گے، تھوڑا عمل بھی ہوگا، اجر زیادہ ٹکر جائے گا، زیادہ مل جائے گا، اور آخرت کے اندر قبر میں جتنا پہاڑوں برابر بھی عمل کر لیں گے اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے حساب کے دن کا۔ دنیا کے اندر ہم جو اعمال کریں گے اس کے مطابق پھر ہمارا حساب ہوگا، اچھے اعمال کر کے جائیں گے نتیجہ بھی اچھا نکلے گا، حساب بھی آسان ہوگا، گرفت سے بھی بچ جائیں گے، برے اعمال کر کے جائیں گے حساب بھی مشکل پڑ جائے گا، نتیجہ بھی برا ہوگا، پھر اس کی سزا بھی بری ہوگی، جو اس سزا کو بھگتنا ہمارا مقدر بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں میں تو یہی عرض کرتا رہتا ہوں، ابھی اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، ابھی اللہ نے ہمیں صحت بھی دی ہے، ہمت بھی دی ہے، اللہ نے طاقت بھی دی ہے، ان اوقات کو قیمتی بنا لیں، روٹھے رب کو راضی کر لیں، اس دنیا کی زندگی کو قیمتی بنا لیں۔ اللہ کی قسم مرنے کے بعد والی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، مزے ہی مزے ہوں گے۔ دیکھو آج اگر اللہ ہمیں سب کچھ دے دے، ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے، ہر خواہش ہماری دنیا میں پوری ہو جائے، جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے، آخر کب تک؟ پھر بھی تو موت ہے، پھر بھی تو موت ہے، وہ ہر خواہش بھی ختم ہو جائے گی، ہر سہولت بھی ختم ہو جائے گی، سارے عیش ختم ہو جائیں گے جب موت نے پنجہ گاڑ دیا۔ ہم دنیا میں نہیں چاہتے ہماری ہر خواہش پوری ہو، ہم دنیا کو جنت نہیں بنانا چاہتے، ہم کہتے ہیں اللہ اتنا دے کسی کا محتاج نہ بنا، اور اپنے کام کے لیے قبول فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے قبول فرما، چند سانس ہیں عزت والی زندگی نصیب فرما، اور جو مرنے کے بعد والی زندگی اللہ وہ ہماری قیمتی بنا دے۔ جب دنیا میں اللہ کی خواہشوں پہ چل کے جائیں گے، مرنے کے بعد ہماری ہر خواہش پوری ہوگی، دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے جائیں گے، مرنے کے بعد ہماری ہر مرضی قبول ہوگی۔ تو میرے بھائی یہ تھوڑا سا وقت ہے، پتہ نہیں کب ہماری روح نکل جائے، تو اس وقت کو قیمتی بنا لیں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، آج سے پہلے جو زندگی غفلت میں گزر گئی اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، اور جو زندگی سنس باقی بچے ہوئے ہیں اللہ تعالی اس طریقے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عرش والا بھی راضی ہو جائے، مدینے والا بھی راضی ہو